مفتی سلمان اظہری کے بارے میں ابھی چونکہ میں آپ کو بتاؤں اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان پر پاسا ایکٹ لگا ہے. پاسا مطلب دا پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ایکٹ، یعنی غیر سماجی سرگرمی میں ملوث ہونے والے لوگوں کے اوپر جو ایکٹ لگایا جاتا ہے وہ ایکٹ لگایا گیا مفتی صاحب کے اوپر. تو کیا اس سے آپ دل برداشتہ ہیں یا کچھ خوف زدہ ہیں اس معاملوں سے؟ دیکھیں بالکل دل برداشتہ تو ہی ہیں. ہمارے جماعت کے بڑے اچھے عالم دین ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے سنی چینل کے ذریعے آواز بھی اٹھائی ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ چونکہ خود خطیب بھی ہیں، اسٹیج کی دنیا میں آپ کافی دن رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم خطباء کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی اسٹیج جو ہم بھی شیئر کیے ہیں جس میں دیکھتے ہیں ایک خطیب جب کرسی پر ہوتے ہیں ان کے سامنے بڑا مجمع ہوتا ہے، پیچھے علماء کرام کی واہوائی، ان کو داد و تحسین ملتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں ہی اعظم ہند میں ہی ہوں. ہم نے ایسا محسوس کیا ہے اور وہ ان جذبات میں بہ کر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے. اس بارے میں کیا آپ رائے رکھتے ہیں؟ بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے. قرآن کی آیت کریمہ بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اب تو دور سوشل میڈیا کا ہے. جیسے نیوز ٹوڈے اردو آپ ہر جلسہ کیپچر کرتے ہیں اور ہر طرح کے پروگرام کو کیچ کرتے ہیں اور بہت سارے یوٹیوبرس لوگ بھی رہتے ہیں. تو میں تو اپنے خطبہ سے شعراء سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہی مجمع نہیں ہے جو سامنے ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کے تصور میں رہنا چاہیے کہ ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے چینل سے جڑے ہوئے تمامی احباب کو ہماری طرف سے بھی سلام محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا تعارف اگر میں اپنے لفظوں میں کراؤں تو یہ تو ایک ایسی شخصیت ہیں، یہ ان کا جو چرچا ہے اسٹیجوں کی دنیا میں تو ہے ہی، لیکن شاید یہ ان خطبہ میں سر فہرست ہیں جو سوشل میڈیا کا کافی بہتر استعمال کرتے ہیں. آپ سنی انٹرنیشنل چینل کے ذریعے ان کو بارہا دیکھتے ہوں گے اور آپ کے سوالوں کا یہ دینی اور ملی اور بہت سارے سماجی سوالوں کا یہ جواب دیتے رہتے ہیں. بالخصوص جو فقہی سوالات ہیں یہ فوکس کرتے ہیں اور وہ سوالات جو عام لوگوں کو آئے دن درپیش ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال سنی انٹرنیشنل چینل کے ذریعے آپ کرتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ساتھ اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. اور اب چونکہ مفتی سلمان اظہری کے بارے میں ابھی چونکہ میں آپ کو بتاؤں اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان پر پاسا ایکٹ لگا ہے. پاسا مطلب دا پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ایکٹ، یعنی غیر سماجی سرگرمی میں ملوث ہونے والے لوگوں کے اوپر جو ایکٹ لگایا جاتا ہے وہ ایکٹ لگایا گیا مفتی صاحب کے اوپر. تو کیا اس سے آپ دل برداشتہ ہیں یا کچھ خوف زدہ ہیں اس معاملوں سے؟ دیکھیں بالکل دل برداشتہ تو ہی ہیں. ہمارے جماعت کے بڑے اچھے عالم دین ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے سنی چینل کے ذریعے آواز بھی اٹھائی ہے اور بالکل اٹھاتے بھی رہیں گے. لیکن یہاں پہ ہم اپنے قوم کے دانشوروں سے گزارش کریں گے کہ جو بھی قانونی داؤ پیچ ہے اس کے ذریعے وہ لڑیں اور مجھے رب کی ذات پہ امید ہے کہ وہ ضرور نکلیں گے انشاءاللہ تبارک. اچھا مفتی صاحب، آپ چونکہ خود خطیب بھی ہیں، اسٹیج کی دنیا میں آپ کافی دن رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم خطباء کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی اسٹیج جو ہم بھی شیئر کیے ہیں جس میں دیکھتے ہیں ایک خطیب جب کرسی پر ہوتے ہیں ان کے سامنے بڑا مجمع ہوتا ہے، پیچھے علماء کرام کی واہوائی، ان کو داد و تحسین ملتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں ہی اعظم ہند میں ہی ہوں. ہم نے ایسا محسوس کیا ہے اور وہ ان جذبات میں بہ کر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے. اس بارے میں کیا آپ رائے رکھتے ہیں؟ بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے. قرآن کی آیت کریمہ بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. آپ حکمت کے ذریعے اپنی بات رکھیں اور آپ سب سے پہلی چیز تو کہ جس ملک میں ہیں آپ اس ملک کے نشیب و فراز کو دیکھیے اور ماحول کو دیکھیے، پھر اسی دائرے میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کیجیے. اب تو دور سوشل میڈیا کا ہے. جیسے نیوز ٹوڈے اردو آپ ہر جلسہ کیپچر کرتے ہیں اور ہر طرح کے پروگرام کو کیچ کرتے ہیں اور بہت سارے یوٹیوبرس لوگ بھی رہتے ہیں. تو میں تو اپنے خطبہ سے شعراء سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہی مجمع نہیں ہے جو سامنے ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کے تصور میں رہنا چاہیے کہ ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے ہے. بات آپ کی دور تک پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ گفتگو کریں
کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے آپ کی پکڑ ہو اور آپ کا خاندان برباد ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، میں کہوں ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دوں. مان لیجیے نیوز ٹوڈے اردو کا کیمرہ نہ لگے، سنیہ انٹرنیشنل کا کیمرہ نہ لگے، کسی یوٹیوبر کا کیمرہ نہ لگے، جس علاقے میں پروگرام ہوتا ہے وہ علاقہ کسی نہ کسی تھانے کے دائرے میں آتا ہے، اور ہر تھانے میں آئی بی ڈی آئی بی ہوتا ہے. تو یہ ہر پولیس، ہر تھانہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خفیہ طور پر جہاں کئی چند لوگوں کی جمواڑا ہو، اجتماع ہو، تو وہاں آئی بی کا ایک فرد موجود ہوتا ہے کہ کئی غیر سماجی سرگرمیاں وہاں ملوث ہو رہی ہیں یا انجام پا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مان لیجیے کیمرہ نہیں ہے کوئی سوشل میڈیا یا یوٹیوبر کا، تو آئی بی کا آدمی ضرور ہے. اچھا، اور دوسری اہم بات، اس وقت آپ کا موضوع جو تھا وہ تعلیمی تھا. میں نے جو سنا، چونکہ میں چلا گیا تھا دوسری جگہ پر، تعلیمی آپ کا فوکس کیا آپ نے، علم کی اہمیت، علم کی اہمیت پر اپنی تقریر کی ہے. تو مسلمانوں میں تعلیمی فقدان جو ہے، اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، چاہے وہ اہل خانقاہ ہوں، اہل مدارس ہوں، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں. تعلیم و تعلم کے حوالے سے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں اصول دیا ہے، ہمیں کہا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر مکمل طریقے سے پیران نظام، مریدان نظام اور اساتذہ طلباء اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مکمل طریقے سے عمل، جیسے بلغوا انی ولو آیا، اس پر اگر مکمل طریقے سے عمل کیا جائے تو یقین ہے مجھے کہ وہ انقلاب ضرور آئے گا، مدارس کی دنیا میں بھی، اسکول کی دنیا میں بھی. اچھا، عام طور پر یہ مدارس اور اسکول کی تعلیم کی جب آتی ہے تو اس کو لوگ خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک مدارس کی ایک بنیادی تعلیم ہے، اور اس میں آج کل اس معاملے کو کافی ایشو بنایا گیا ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، اس کو جگہ نہیں دی گئی ہے. تو کیا عصری تعلیم کو جگہ دی جانی چاہیے، یا پھر عصری تعلیم کے چکر میں جو ہمارا جو قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، جو بنیادی جو فنون ہے ہمارے اسلامی فنون، کیا عصری تعلیم کے داخل کرنے سے عصری جو اسلامی فنون پر کو اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب تو ہمارا پورا خطاب ہے آج کا، کہ میں نے جو علم کی اہمیت پر بات کی ہے، میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم کا نصاب ہے کیا، آپ اسے محدود نہ کریں. رہی بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، تو بہرحال کہ مدارس کی دنیا میں اپنا ایک نصاب ہوتا ہے، اسکول کی دنیا کا اپنا ایک نصاب ہوتا ہے. اور ہم تو جس ادارے میں پڑھائی کیے ہیں، جامعہ اشرف چوچہ مقدسہ میں، وہاں تو قرآن اور حدیث اور منطق اور فلسفہ کے ساتھ سائنس کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، میتھ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، انگلش کی کتابیں. خود حضرت علامہ سید دانش میاں صاحب قبلہ نے انگلش کی کتابیں پڑھائی ہیں. تو اسکولی دنیا میں بھی اس پر توجہ رکھنا چاہیے. جیسے کہ پہلے کے دور میں جو ہمارے والد اور خاندان کے لوگ پڑھے ہیں، تو سننے میں آتا ہے کہ ان کی فارسی بڑی مضبوط تھی، اردو ادب بہت مضبوط تھا. تو آج بھی یہ ضرورت ہے کہ اسکول والے بھی اسی طرح کا نصاب طے کریں، اور مدارس والے بھی اس طرح کا نصاب طے کریں کہ وہ نصاب پڑھ کے بچہ ایک کامیاب شخص بن جائے. چلیے، بہت بہت شکریہ. دو ناظرین، کشن گنج ضلع کے رائے پور پنچایت علاقے میں واقع غین بستی کشور جھارا علاقے میں جو آج کا پروگرام منعقد ہوا، اور جس کے انعقاد و اہتمام کے پیچھے جن کی محنتیں شامل تھی، حضرت مولانا سہیل جامعی صاحب، انہی کی دعوت پر یہ دونوں شخصیات یہاں تشریف لے کر آئے آج، اور ان کا بہت ہی جامع اور معنی خطاب ہوا، اور انٹرویو کی شکل میں بھی بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہے. امید کرتا ہوں یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید ہوں گی. بس اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آگے تک شیئر کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.